اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ وہ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ بقرہ میں جاری تھا۔ خالق کائنات نے اس سورہ کے اندر 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک گروہ متقین اور ان کے کچھ اوصاف بیان کیے، ایک گروہ کفار اور ان کے کچھ اوصاف بیان کیے، اور تیسرا گروہ جو شروع ہونے جا رہا ہے جس کی بات تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہوگی وہ ہے منافقین۔ متقین کون تھے؟ کہا متقین وہ ہیں جو اوصاف خمسہ اپنے اندر پیدا کر کے فلاح یاب ہو گئے، فلاح یافتہ ہو گئے۔ اور کفار کون ہیں؟ کہ جنہوں نے ان کے مقابلے میں انہی اوصاف کو نابود کر کے اپنے لیے جہنم خرید لی اور عذاب عظیم کے مستحق قرار پائے۔ اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، دائرہ ایمان میں نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ کہ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ختم مہر لگی ہے۔ کیوں لگی ہے؟ کہ ان کے اپنے اعمال کے سائے میں۔ البتہ یہاں پہ خداوند عالم نے جو چیزیں ذکر کی ہیں ان میں سے اہم ترین 3 چیزیں ہیں۔ ایک قلب، 2 سمع اور تیسرا بصارت۔ البتہ ایک چیز ابھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو آپ کو ہر جگہ کام آئے گی، خصوصاً معارف دینی کے عنوان سے، ایک نظام ہے خداوند عالم نے جو انسان کے بدن میں مقرر کیا ہے، اور اپنی اس خاص نظم کے تحت بدن انسانی چلتا رہتا ہے۔ جو خصوصیات خالق کائنات نے بدن میں رکھی ہیں اور سسٹم جو آپ دیکھتے رہتے ہیں اس بدن کے اندر، بے عین ہی یہی نظام آپ کی روح کے لیے بھی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ بسا اوقات نظام بدنی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن نظام روح آپ کے اختیار میں ہے، لیکن نظام دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہ مطلب ایسا ہے کہ جو بار بار ممکن ہے مختلف عبارات میں، مختلف تعبیرات میں یہ بیان کیا جائے۔ وہ آج اس کا پہلا مقدمہ یہیں پہ عرض کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں پتہ چلے کہ نظام جسمانی، نظام بدنی جو ملموس ہے ہمارے لیے، یہی نظام ہماری روح کے لیے بھی ہے، 100% بغیر کسی تفاوت کے۔ البتہ اس فرق کے ساتھ کہ ممکن ہے نظام بدنی اختیاری نہ ہو، جبکہ نظام روحی آپ کے اختیار میں، آپ چاہیں تو اپنے اختیار کے ذریعے اسی سسٹم کو اپنی روح کی نسبت آگے بڑھاتے رہیں۔ خوب ان میں سے ایک نظام یہ ہے کہ خالق کائنات نے کچھ ایسے اعضاء دیے ہیں کہ جن کا کام ہے فقط بصیرت اور آگہی حاصل کرنا، اور بعض اعضاء اور جوارح ایسے دیے ہیں جن کا کام ہے مقام عمل میں انسان کو وادار کرنا اور مقام عمل میں اس کو ایکٹیو کرنا۔ خوب مقام عمل میں اترنے کے لیے کیا دیے ہیں؟ بعض اعضاء دیے ہیں کہ جن کا کام مقام عمل میں ہے، اور بعض اعضاء ایسے ہیں جن کا کام مقام بصیرت، مقام علم اور مقام آگہی سے۔ اسی لیے یہاں پہ 3 کلمے ذکر کیے: قلب، سماعت، بصارت۔ قلب مرکزیت حیثیت رکھتا ہے، اور سماعت اور بصارت یہ کیا ہیں؟ یہ آلے ہیں انسان کے لیے جن کا کام فقط بصارت اور آگہی پیدا کرنا ہے، بس اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ وہ بعض ایسی معلومات ہیں جن کا تعلق دیکھنے سے ہے، اس لیے بصارت دی۔ بعض ایسی معلومات ہیں اہم ترین جن کا تعلق سننے سے ہے، اور اگر یہ دونوں کام بے درجہ اتم قرار پائیں انسان آگہی کی منزل پہ آ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر بقیہ چیزیں نہ بھی ہوں تو اس عالم میں زندگی بسر کرنے کے لیے اگر یہ 2 چیزیں انسان کے اندر موجود ہوں، سماعت و بصارت، تو انسان آسانی کے ساتھ معلومات کو اکٹھا کر کے بصیرت کی دنیا میں اپنے آپ کو اوج تک پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ ہے کہ ان اعضاء کے ذریعے آگاہی حاصل کرے گا
اور اس آگہی کو منتقل کرے گا قلب انسانی تک، یعنی اپنے قلوب تک اس کو منتقل کرے گا۔ خوب اگر صرف علم ہی دینا تھا خالق کائنات نے، اور علم سے ہی انسان مقام انسانیت پہ پہنچ سکتا تھا اور الگ سے کوئی چیز کی ضرورت نہ ہوتی، تو پھر اتنے اعضاء و جوارح دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جو اتنے اعضاء و جوارح دیے ہیں اس سے دو کام لینے ہیں کہ بعض اعضاء کو آپ استعمال کر کے علم اور آگہی حاصل کریں، اور بعض اعضاء کے ذریعے اسی علم اور آگہی کے سائے میں مقام عمل میں اتر آئیں۔ اور ان میں سے اہم ترین جو دو رکن ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہاتھ اور پاؤں، اہم ترین حیثیت ہے بدن انسانی میں ان کی۔ خوب یہ دو مین کس لیے ہیں؟ کہ یہ مقام عمل کے لیے ہیں، کیونکہ جن معلومات کو آپ اکٹھا کرتے ہیں ان معلومات کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں انسان کے کام آتے ہیں۔ خوب اگر ہاتھ پاؤں نہ ہوں تو مقام عمل میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اپاہج ہو جاتا ہے۔ اب مثلا ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہمیں سڑک کراس کرنی ہے، سڑک کراس کرنے میں گاڑی آ رہی ہے، وہ گاڑی ایک خطرہ ہے، ممکن ہے اگر آپ نے بیلنس نہ کیا اور اچانک درمیان میں سڑک آ گئے اور ادھر اس نے بھی بریک نہ لگائی تو موت کے ڈھیر اتر جائیں گے۔ خوب یہاں پہ اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے دو سبب جو دیے خالق نے، کون سے؟ ایک آنکھ دی یا دیکھ لیں، یا دوسرا سماعت دی کہ اگر وہ ہارن بجاتا ہے تو سن لیں۔ خوب جب سنیں گے تو پھر کیا ہو گئے؟ وہ سننے سے تو آپ یا دیکھنے سے نجات نہیں ملے گی، پھر کیا کریں؟ ٹانگوں کے ذریعے بریک لگائیں، رک جائیں، جب وہ خطرہ ٹل جائے پھر حرکت کریں۔ بس ہاتھ پاؤں کس لیے دیے ہیں؟ عمل کے میدان میں آگہی کے مطابق عمل کرنے کے لیے۔ اب یہاں سے اگر انحصار عقلی کو دیکھا جائے تو 4 صورتیں وجود میں آتی ہیں۔ ان 4 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو مطلوب ہے، 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان محفوظ نہیں ہے۔ خوب ایک ایک کر کے ان کو بیان کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیسے خداوند عالم نے کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ پہلی حالت یہ ہے کہ آپ نے آنکھ سے دیکھ لیا کہ گاڑی آ رہی ہے، یا اس نے ہارن بھی بجا دیا، کان سے آپ نے سن لیا ہے۔ سننے کے بعد خوب انہوں نے اپنا وظیفہ انجام دیا، آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیا۔ اب کس کا کام ہے؟ ہاتھ پاؤں کا کام ہے کہ وہ میدان عمل میں اتریں اور اس لاش کو روک لیں تاکہ اس میں گاڑی کے نیچے نہیں آئے۔ اگر اس کے دونوں اعضاء کام نہ کر رہے ہوں، سماعت اور بصارت کام نہ کر رہی ہو اور ہاتھ اور پاؤں بھی اپاہج ہو، تو کیا ہوگا؟ بدترین حالت ہے کہ نہ آگہی ہے اور نہ ہی مقام عمل میں یہ آگے جا سکتا ہے۔ تو پس یہ محفوظ نہیں ہے۔ دوسری حالت کہ آنکھ اور کان یہ کام کرتے ہیں، یعنی خطرہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن ادھر سے یہ کیا ہے؟ اپاہج ہے۔ خوب اپاہج ہو گئے تو کیا کرے گا؟ آپ 20 سڑک کے سو پھینک کے چلے جائیں، گاڑی آ رہی ہے، سانپ آ رہا ہے، جانتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے سانپ کو اور خطرے کو بھی جان رہا ہے کہ آئے گا تو یہ ڈنگ مارے گا، اور بعد میں اسے کہتے ہیں کہ بھاگو بھائی، تو کیا کہتا ہے؟ کہ بھاگ نہیں سکتا ہوں۔ تم بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ اندھے ہو، کہتا ہے نہیں، تم سے زیادہ دیکھتا ہوں، جس کا کام دیکھنا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جن کا کام حرکت کرنا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، چونکہ وہ میرے پاس نہیں اس لیے میں بھاگ۔ خوب اب اس کو آپ درس اخلاق دینا شروع کرو کہ سانپ یہ ہوتا ہے، خطرات یہ ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے بس تم سے زیادہ میں جانتا ہوں کہ اس کے خطرات کیا ہیں، لیکن وہ چیز جس سے مجھے بھاگنا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، چونکہ ٹانگوں نے مقام عمل میں مجھے نجات دینی اور میرے پاس وہ نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ تیسری صورت کیا ہے؟ کہ ہاتھ پاؤں سالم ہے، بھاگنے کے لیے آمادہ ہے، تکڑا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن آنکھ اور کان کام وہ دیکھتا نہیں ہے، بھاگتا ہے لیکن دیکھتا نہیں ہے۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ بھاگے گا، سامنے دیوار ہو لگ جائے گا، کھمبا ہو لگ جائے گا، کنواں ہو گر جائے گا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا کام تھا عمل کرنا وہ سالم ہے، لیکن جن کا کام تھا دیکھنا وہ سالم نہیں ہے، یہ محفوظ ہے۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں خوبصورت تعبیر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور حاکم شام کے لیے، حاکم شام علیہ ما علیہ کیا کہا کہ انکا لوہاب، بدبخت تو چلتا بہت ہے، چلتا بہت، حرکت بہت کرتا ہے، لیکن تیری حرکت ہے کہاں؟ انکا لوہاب فقیر،
چلتا ہے تو لیکن چلنے میں بصیرت نہیں ہے. تیہ کہتے ہیں سرگردانی کو، جہاں پہ انسان کے پاس آنکھیں نہ ہوں، بینائی نہ ہو، علم نہ ہو، آگہی نہ ہو، بصیرت نہ ہو، اور وہ انسان حرکت کرے. حرکت کرنے کے بعد کا بھاگتا رہتا تو، لیکن بھاگنے میں تیرے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، اور مقصد اور ہدف بصیرت سے وجود میں آتا ہے، تو تمہارے پاس بصیرت نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھاگتے ہیں، آپ نے دیکھا نا بچوں میں بعض ہوتے ہیں بچے بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کی بریکیں فیل ہوتی ہیں، جب بھاگتے ہیں تو پھر بھاگتے ہی ہیں، سامنے نہیں دیکھتے ہیں کہ دیوار ہے، چولہا ہے، آگ ہے، کیا ہے، اور بعد میں پھر لگ بھی جاتے ہیں. بس فقط اعضاء جن کا کام ہے مقام عمل میں اتارنا، فقط وہ سالم ہوں، اور جن کا کام آگے ہی دینا ہے یہ سالم نہ ہوں، پھر بھی انسان کے لیے نجات اور سلامتی اور تحفظ قابل فرض نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ کہ بیچ میں ایک ہی صورت ہے جس صورت کے سائے میں آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو. وہ کیا ہے کہ بصارت بھی سالم ہو، سماعت بھی سالم ہو، تاکہ یہ خطرات کو آپ کے لیے پیش کریں، بیان کریں، اور آپ کو معلوم ہو کہ خطرات یہ ہیں، اور ادھر سے ہاتھ پاؤں بھی سالم ہو. یہ کیا کریں؟ تاکہ آپ مقام عمل میں اپنے آپ کو بچا سکیں. بس ایک صورت ہے جو صورت ہے انسان کو تحفظ دیتی ہے. کس کو؟ بدن انسانی کو. بدن اور لاش کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو. اگر یہ دونوں باہم ہوئے جسم محفوظ ہے، اور اگر ان دونوں میں سے ایک اپاہج ہو گیا یا دونوں ڈیمیج ہو گئے تو پھر آپ اپنے بدن کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. خوب یہ نظام ہے، نظام بدنی، نظام جسمانی. ہوگا آپ کی روح کے لیے خداوند عالم نے یہی نظام مقرر کیا ہے. اسی نظام کے تحت آپ اپنی روح کو محفوظ رکھیں گے. اسی لیے جب آپ دیکھتے ہیں دو تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں، عقل یا قلب. عقل کے یعنی دو شعبے ہیں. دو شعبے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دو قسم کے کام انجام دیتی ہے عقل انسانی. ایک کام اس کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو آگہی فراہم کرنا عقل کا کام ہے، جیسے کہتے ہیں عقل نظری. عقل نظری کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کو معلومات فراہم کرنا. عقائد کون سے ہیں یہ عقل بتائے گی، اخلاقیات کون سی ہیں یہ بتائے گی، دین کون سا ہے عقل بتائے گی، شریعت کیسے ہے عقل بتائے گی. بس ایک کام اس عقل کا کیا ہے؟ معلومات کو فراہم کرنا. خوب اگر عقل نے معلومات دے دی، دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام اسی عقل کا کیا ہے؟ مقام عمل میں اتارنا. یہ اس کا دوسرا کام ہے. اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ عقل عملی. اور بیشترین کاربرد اور بیشترین استعمال عقل کا روایات کی دنیا میں عقل عملی میں ہے. اس لیے آپ اصول کافی کی روایات شروع میں جا کر اٹھا کر دیکھیں، وہاں پہ جو عقل کی تعریف کی گئی وہ کیا تھی؟ العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان. عقل کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ العقل ما عبد بہ الرحمن. عقل وہ ہے جو انسان کو عبودیت کی منزل پہ لا کھڑا کرے، عبادت کی جگہ پہ لا کر کھڑا کرے. یعنی عقل عملی ہے نہ عقل نظری، جو مقام عبودیت میں لے کر آئے اور انسان کو عبد بنا دے، مقام عمل میں معبود سے متصل کر دے، وہ عقل عملی ہوتی ہے. اور دوسرا اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ واقتصب بہ الجنان. اور اسی عقل کے ذریعے کیا کریں؟ اکتساب. عرض کیا تھا، معنی کیا تھا. اکتساب کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جو سختی سے وجود میں آتی ہے. کہا عقل کے ذریعے اکتساب کرو. اکتساب کا مطلب کیا ہے؟ یہی سے پتہ چل جاتا ہے. جنان، جنان کا معنی کیا جاتا ہے جنت. نہ، جنت نہیں ہے معنی اس کا. جنان ہی نہیں، وہی پنہان لغوی معنی میں ہے. اس کا معنی نہیں ہے واقتصب بہ الجنان. جنان تک عقل آپ کو لے جائے. جنان یعنی جو چیز مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے. اور وہ چھپی کون سی چیزیں ہیں؟ کا ادنا مقام جو چھپا ہوا ہے مقام جنت ہے. اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ عقل کیا ہے کہ جس سے جنان کو اکتساب کیا جاتا ہے، چھپی ہوئی چیز ہے جنت کا. عقل کے ذریعے جنت تک پہنچتا ہے. نا، عقل کے ذریعے جنت نہیں پہنچتا، عقل تک جنان تک پہنچتا ہے. جنان کا پہلا مرتبہ جنت ہے، بہشت ہے. بالاتر مرتبہ کیا ہے؟ کہ وہ بھی جنان ہے. وہ جو بہشت بالاتر ہے، مقام رضوان، وہ بھی کیا ہے؟ جنان. اور رضوان کے بعد کا مرحلہ ہے تسلیم، جو بہشت سے بالاتر ہے، وہ بھی کیا ہے؟ جنان. لقاء پروردگار، وہ بھی کیا ہے؟ جنان. جنت لقاء، وہ بھی کیا ہے؟ جنان. بس لفظ جنان مطلق ہے، اس کا معنی جنت نہیں ہے. جنت اس جنان کا ایک
مصداق ہے۔ پس ترجمہ صحیح کریں روایت کا کہ عقل کہاں پہنچاتی ہے انسان کو؟ خوب مقام جنان تک لے کے جاتی ہے۔ مقام جنان شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ بہشت سے شروع ہوتا ہے، بہشت مادی، بہشت مثالی، بہشت عقلی اور بہشت ذات لقاء۔ اسی لیے سورہ مبارکہ فجر میں کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ آپ کو جانا کہاں تک ہے؟ خدا تک، ربوبیت تک جانا ہے۔ الی ربک کیا؟ راضیۃ مرضیہ، تم خدا سے راضی ہو اور خدا تم سے۔ فادخلی فی عبادی، خود میرے عباد میں داخل ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ وادخلی جنتی۔ ایک ہے جنت عدن، ایک ہے جنت نعیم، ایک جنت سلسبیل، ایک ہے جنت تسنیم، جس میں ساری نعمات ہیں اور انہی نعمات سے ہم مانوس بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جنت نعمات، یہ بھی جنان ہے۔ اور ایک ہے جنتی، یعنی جنت ذات پروردگار عالم، کہ وہاں پہ انسان کو کیا فراہم ہوتا ہے؟ خود محبوب کا دیدار میسر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنت لقاء۔ ہر دو جنان کے مستحق ہیں۔ بس عقل کا کام کیا ہے؟ ایک مقام عبودیت پہ لانا، دوسرا عقل کے ذریعے اکتساب ہوتا ہے، اور اکتساب کے اندر کہا تھا تکلف ہوتا ہے، زحمت ہوتی ہے۔ بھلے جنان تک جانے کے لیے نماز شب پڑھنی پڑتی ہے، تو نماز شب پڑھنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام کی روایت، اور یہ روایت اگر تلاش کرنا چاہیں تو اس مضمون پہ آپ کو بہت زیادہ روایات ملیں گی۔ ایک کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں لیس منا من لم یصلی صلاۃ اللیل، ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی ربط نہیں ہے جو نماز شب نہیں پڑھتا۔ عجیب بات ہے، کہا کہ جو معیت معصومین فراہم کرتی ہے وہ نماز شب ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ واجب بھی نہیں ہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ جانا قرب ائمہ حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ واجب نہیں ہے، وہ ایک نصاب ہے، ضروری ہے جس کو حاصل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ مفروضات جتنے بھی ہیں، فریضے، واجبات، محرمات، ان سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے کہاں پہنچ جاؤ گے؟ وہ بہشت میں پہنچ جاؤ گے، جو نعمات کی بہشت سے یہاں تک آ جاؤ گے۔ اس کے لیے یہی نصاب کافی ہے۔ اس سے بالا تر کیا ہے؟ کہا استحباب ہے سارا، یعنی اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کتنا آپ تکامل کر سکتے ہو۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن کتنے ایسے لوگ جو ائمہ طاہرین کو یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یوز کرتے تھے، استعمال کرتے تھے، کس کے لیے؟ اسی مادی جنت میں پہنچنے کے لیے، اور بغیر معرفت کے کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کے درجات کیا ہیں، اور انسان کہاں تک جا سکتا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ہم جب جاتے ہیں کربلا یا نجف یا مشہد یا معصومین کی بارگاہ میں، کیا مانگتے ہیں؟ یہی مادی چیزیں مانگ، اور کون سی چیزیں مانگ کے آتے ہیں؟ جن کو ایک دن چھوڑ کر یہاں سے چلا جانا۔ یہ معرفت ہے۔ کس کو کیا؟ معصومین کو وسیلہ قرار دیا، کس چیز کے لیے؟ مادی چیزوں کے لیے۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے معرفت کے عالم میں یہ بدبخت کہاں پہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ مادی چیز اس کی نگاہ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس کے لیے امام حسین کو استعمال کر رہا ہے۔ امام کو وسیلہ بنا کر کیا لے رہا ہے؟ شفا۔ امام کو وسیلہ بنا کے لے رہا ہے اولاد۔ امام کو وسیلہ بنا کے لے رہا ہے مال، اور یہ ساری چیزیں یہیں پہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ چیزیں جن کو مانگا تھا امام حسین کے صدقے میں وہ مل گئیں، لیکن خود امام حسین علیہ السلام نہیں ملیں گے۔ قیامت کے دن یہ یوم الحسرت ہوگا انسان کے لیے کہ جو ان کو استعمال کر کے تم نے اس چیزیں استعمال کی تو تمہیں مل گئیں، اب میت امام حسین تمہیں ملے گی؟ اب وہ نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ اس کی نہ معرفت نہیں، نہ ہی اس کے لیے کوئی ہم نے مقام عمل میں کوئی قدم اٹھایا ہے۔ بس عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ عقل ایک ہے نظری، جس کا معنی کیا ہے؟ معلومات فراہم کرنا، اور دوسری ہے عقل عملی، یعنی عقل دو شعبے نہیں ہیں، یعنی ایک عقل ہو الگ سے، ایک عضو، جیسے مثلا ہاتھ ہیں یہ الگ ہیں، پاؤں الگ ہیں، عقل یوں نہیں ہے، عقل ایک ہی ہے، کام اس کے دو ہیں۔ ایک کام کیا ہے؟ آگہی فراہم کرنا، اور دوسرا اس کا کام کیا ہے؟ مقام عمل میں اس لاش کو لا کر کھڑا کرنا، یہ اس کا دوسرا شعبہ ہے۔ اسی لیے عقل نظری کا کام کیا ہوتا ہے؟ فقط معلومات فراہم کرنا، اور عقل نظری کا کام، عقل عملی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ اس لاش کو اٹھا کر مقام عمل میں لا کر کھڑا کرنا، یہ عقل عملی ہے۔ علم کے مطابق عمل کروانا، علم کے مطابق اکسانا کہ اب جو پتہ کر لیا، معلومات لے لی، اس کے مطابق اٹھو اور عمل بھی کرو۔ اسی لیے آغا عقل نظری کیا کرتی ہے؟ احکام فقہی بتاتی ہے، نماز یوں واجب ہے، دوسری تیسری میں شک ہو تو یوں کرو، روزہ یوں رکھو، سفر میں ہو تو چھوڑ دو، نصاب یہ ہے، یہ سارا کیا ہے؟ عقل نظری ہے۔
اخلاقیات میں کیا ہوتا ہے؟ عقل عملی ہوتی ہے، اور عقل عملی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ فارسی میں کہتے ہیں باید و ناباید، یعنی جہاں پہ انسان کو اکساتی ہے کہ یہ چیز فقط یہ نہیں کہ اچھی نہیں ہے، نہ اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو تمہاری ذات میں ہونا چاہیے کا صد کیا ہے؟ خوب اچھی چیز ہے، یہ عقل نظری بتاتی ہے۔ خوب اس کو اپنا وصف بناؤ، یہ کون بتاتا ہے؟ عقل عملی۔ امانت اچھی چیز ہے، عقل نظری بتاتی ہے، اور امانت کو اپناؤ، اپنی ذات کا حصہ بناؤ، یہ کون بتاتا ہے؟ عقل عملی۔ بس عقل کے دو کام ہیں عزیز من، ایک کام اس کا تعلق رکھتا ہے معرفت سے، اور دوسرا اسی عقل کا کام تعلق رکھتا ہے کس سے؟ عمل سے، ہی نہیں مقام عمل میں آ کر اتارتا ہے۔ بس عقل کے دو شعبے ہو گئے، اور دونوں شعبوں میں کیا چاہیے؟ 4 صورتیں بنتی ہیں، جیسا کہا تھا نا نظام بدنی ہے 4 صورتیں ہیں، اسی طرح نظام روح کی بھی یہ 4 صورت۔ وہ ایک صورت ہے جس میں انسانی شکل وجود میں آتی ہے، اور باقی 3 صورتیں حد سے عقلی کے اعتبار سے ایسی ہیں جو انسان کو مقام انسانیت سے گرا دیتی ہیں۔ اور جیسا اس کے لیے عرض کیا تھا کہ 4 صورتیں، اسی طرح اس کی بھی 4 صورتیں، عقل نظری اور عقل عملی۔ خوب عقل نظری کیا ہو؟ بہت زیادہ فعال ہو، اور جب بہت زیادہ فعال ہو تو کیا ہو؟ دین فہمی میں انسان کو اس کلے پر لے کے جائے جہاں پہ دوسرے لوگ نہ پہنچ پاتے ہوں۔ آپ دیکھیں مقام علم میں، اصطلاحات علمی میں اتنے عمیق اور اتنے گہرے ہوتے ہیں بعض افراد کہ آپ ان سے مسائل علمی پوچھیں، توحید کی بات پوچھیں، وہ اتنے براہین پیش کر دیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ عقل نظری میں، معرفت کی دنیا میں بہت زیادہ سرمایہ ہے، لیکن ادھر آ کر مقام عمل میں کیا ہے؟ واجب نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ یہ کیا ہے کہ یہ مقام انسانیت سے گرا ہوا ہے، یہ انسانی شکل میں نہیں ہے، یہ کیا ہے کہ یہ حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بھی پستر ہے۔ چونکہ انسان حیوان کیا ہے؟ حیوان بھی ہے کہ جتنا اس کا علم ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، اور یہ اس سے بھی اسوا اعلیٰ نے بدتر ہے کہ اس سے بھی اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ میں نے پہلے اشارہ کیا تھا، ابھی تھوڑا سا اس کو اور کھول دوں، وہ یہ تھا کہ بعض حیوانات یہ انسان کے لیے خوب ہیں عبرت لینے کے لیے۔ 3 حیوان ایسے ہیں کہ جن کی بعض خصوصیات نظام تکوینی کے طور پہ خداوند عالم نے ان کے اندر رکھی ہیں۔ ایک کتا، دوسرا کوا، تیسری چیوٹی۔ ان تینوں کا ایک کام ہے، اور کام ان تینوں کا کیا ہے کہ ہر تینوں جانور، کتا بھی، چیوٹی بھی، کوا بھی، یہ 3 جانور ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ اپنے محصول کو بخل کے عالم میں چھپاتے ہیں، دوسروں تک پہنچانے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یعنی نظام ایسا ہے۔ لہٰذا آپ کتے کو دیکھیں، یہ ہے خوب ہے، جانوروں کی زندگی معلوم ہونی چاہیے۔ کتا اگر پیٹ اس کا بھرا ہوا ہو اور اس کو کوئی مل جائے تو جتنا کھانے کے بعد، پیٹ بھرنے کے بعد وہ بچ جائے گا، وہ زمین کھود کے ہڈی دفن کر دے گا۔ یہ نظام ہے خدا نے اس کے اندر رکھا ہے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ تاکہ دوسروں تک یہ چیز نہ پہنچے۔ کوا بھی ایسا ہی ہے، کوے میں بھی یہ ہے کہ جو رزق اس کو پہلے تو چوری کے عالم میں وہ کرتا ہے، یعنی چوری کرتا ہے، چھینتا ہے، چھیننے کے بعد زمین کو کھود کے دفن کرے گا۔ اور تیسری چیونٹی ہے، یہ کیا کرتی ہے کہ اپنے سوراخ کو بھرتی رہتی ہے، جمع کرتی ہے، کھاتی نہیں ہے۔ یہ بخل کے 3 تجسم ہیں انسانی زندگی میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یا اگر بخیل انسان کو قیامت میں دن دیکھنا چاہتے ہو تو قبل از قیامت خدا نے دکھا دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بٹورتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، ہوس پوری نہیں ہوتی۔ کھانا کتنا ہے؟ بہت کم مقدار میں، وہ کھانے کے بعد باقی کیا ہے؟ وہ اسٹور کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں تک منتقل نہیں کرتے ہیں۔ بخل کے عالم میں کا بخیل کیا ہے کہ آپ تصور کریں کہ قیامت کے دن ایک ایسی شکل ہو جو ایک ہی وقت میں کتا بھی نظر آ رہی ہو، کوا بھی نظر آ رہا ہو، اور چیونٹی بھی۔ کیسا ہوگا؟ کیسی شکل ہوگی؟ خوب یہاں پہ تصور کرنا سخت ہے انسان کے لیے۔ اسی لیے قیامت کا نام ایک کیا ہے؟ یوم الفرار۔ یوم الفرار کیوں ہوگا؟ جب اصلی روپ میں آئے گا اس کے بعد پھر یوم الفرار ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جو جانتے تو بہت تھے لیکن مقام عمل میں انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ عقل نظری فعال تھی، عقل عملی بالکل اپاہج ختم ہو گئی۔ یہ ایک طبقہ انسان کا۔ اب اسی کے برعکس کر لیں، بعض ایسے ہیں کہ جو عملی دنیا میں بہت کچھ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، گھٹنے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور ادھر سے معرفت کے باب میں کچھ بھی نہیں ہے۔
وہ کیا کر رہے اٹھک بیٹھک، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیوں، بس مجھے اس ڈگر پہ کولو کے بیل کی طرح لگا دیا گیا، بس میرا کام ہے چلنا، آنکھیں بند ہیں چل رہا ہوں. آپ نے دیکھا نا کولو کا بیل کیا ہوتا ہے، آنکھیں بند کر دیتے ہیں اور اس کو گھماتے رہتے ہیں کہ گھومتے رہو، تیل نکالتا رہتا ہے وہ آدمی، وہ اپنا کام لے رہا ہے. لیکن اس بیچارے سے پوچھو، صبح سے لگاتے ہیں، شام کو جب اتارتے ہیں یہ سمجھتا ہے شاید میں اعلیٰ علیین تک پہنچ گیا ہوں. وہ جب مالک وہ اتارتا ہے تو چلنے کے بعد کھڑا کہاں پہ ہے؟ یہ کون ہے؟ کہا جن کی عقل عملی فعال ہے لیکن ادھر سے عقل نظری بند ہے. وہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی جانور ہے. خوب اب تیسری صورت کیا ہے کہ دونوں ہی فعال نہیں ہیں، نہ عقل نظری کام کرتی ہے نہ عقل عملی کام کرتی. یہ کیا ہے؟ کہ یہ اسوأ حال ان دونوں سے. خوب ایک ہی حالت ہے جو مقام انسانیت کی ہے، جس سے انسانی تصویر انسان کی مکمل ہوتی ہے. وہ کون سی ہے؟ کہ عقل نظری بھی ہو عقل عملی بھی ہو، یعنی دونوں ایک ساتھ چلیں. عقل نظری کے ذریعے آئیں، دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں، اور عقل عملی کے سائے میں اسی چیز کو جس کو سمجھا ہوا ہے اسی کے مطابق. اب سمجھ میں آتا ہے نا، پیغمبر اسلام کے سامنے جب خاتون اپنے بچے کو لے کے آتی ہے اور کہتی ہے پیغمبر اسلام سے کہ اس بچے کو روکیں، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، تو آپ اگر منع کریں گے تو یہ رک جائے گا. پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ کل لے کے آئیے گا. کیوں؟ چونکہ آج میں نے خود کھایا ہوا ہے. لما تقولون ما لا تفعلون کا مساق نہیں بننا چاہتا ہوں، کل لے کے آؤ. بس عقل نظری ہے، اور عقل نظری کے مطابق مقام عمل میں اس وقت تک پیغمبر خاتم نے اس مطلب کو بیان نہیں کیا جب تک کہ پہلے خود عمل نہیں کر لیا. اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ اہم ترین خطاب پیغمبر اسلام کا کیا تھا؟ ایھا الناس، لوگوں سن لو کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا میں نے آپ کو حکم دیا ہو اور حکم دینے سے پہلے میں نے خود کو اس انجام نہ دیا. ایسا نہیں ہے، یعنی سب سے پہلے خود کیا ہے اس کے بعد حکم دیا ہے. اور کسی بھی ایسی چیز سے میں نے آپ کو منع نہیں کیا ہے اس سے پہلے کہ خود میں اس سے رکا ہوں. یعنی مقام عمل میں وہ کیا ہے پھر آپ کو کہا ہے. اسی لیے وہ عالم جو عالم ہی ہے، عامل نہیں ہے. عالم جو عامل نہیں ہے یہ کیا ہوگا؟ اس کے دو آثار ہیں جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے. ایک اثر کیا ہوگا؟ ایک، اس کی گردن پل صراط پہ رکھ دی جائے گی، اور جو ان کی باتیں سن کر دین کے دائرے میں آئے اور اپنے آپ کو انہوں نے نجات کا راہی بنا دیا، کہ ان لوگوں کے لیے پل صراط اس عالم کی گردن ہوگی. اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کر بہشت میں جا رہے ہوں گے. کیوں؟ کہ انہوں نے بتایا تھا، بتانے کے بعد یہ سہارا بنے تھے بہشت میں پہنچنے کا، کہ گردن اس کی یہاں لٹکا دو. وہ کیوں یہاں لٹکا ہوگا؟ اس لیے کس نے علم دیا تھا لیکن عمل نہیں کیا تھا. اس کو یہاں پہ گرا دو. ایک اثر جو عالم بے عمل کا ہوگا پل صراط پہ. بس مطمئن رہیں کہ پل صراط موٹی ہوگی، اتنی باریک نہیں ہوگی، چونکہ کتنے ایسے ہیں علم کی دنیا میں. اب وہ دوسرا جو تعبیر ہے کہ پل صراط تلوار سے زیادہ باریک تیز اور بال سے زیادہ، اس سے مراد کیا ہے؟ عقل نظری. عزیز من، اس سے مراد دین یعنی عقل نظری کی دنیا میں آسان نہیں ہے. اسی لیے مجتہد 70 سال 80 سال پڑھتا ہے، علوم کے اندر آ کر صاحب نظر بنتا ہے، اس کے بعد آ کر ایک فتویٰ دیتا ہے. 80 سال کے بعد کیا ہوا؟ 80 سال تک کیا کر رہا تھا؟ یہ دین شناسی کر رہا تھا. بس دین شناسی آسان نہیں ہے کہ جو بھی طہارت نجاست کا خیال نہیں رکھتا ممبر پہ آ کر دین کے فتوے دینا شروع کر دے. نہیں، اسی لیے کہا کہ دین اتنا آسان نہیں ہے ہر ایک کو سمجھ میں. اور دین کی مظلومیت یہ ہے کہ ہر ایرا غیرہ اور ہر الو کا پٹھا آ کر دین میں اپنی نظر دینا شروع کر دیتا ہے. نا، دین احد من السیف. ایک ہی فتویٰ نکالنے کے لیے کیا حکم ہے اس کا؟ وہ کیا کریں کہ 80 سال تک بیٹھ کے پڑھو، اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کا حکم کیا ہے. خوب مقام عمل میں کیا ہے؟ خوب جب سن لیا ہے، سمجھ لیا، سننے کے بعد سمجھنے کے بعد اب کیا کرو؟ عمل کرو. ایک کام عالم کا ہوگا کہ جو عالم ہے بے عمل، اس کی گردن پل صراط بنے گی، لوگ اس پہ پاؤں رکھ کے بہشت میں جا رہے ہوں گے اور یہ لٹکا ہوا ہوگا. دوسری خصوصیت کا کہ اس عالم بے عمل کے نتیجے میں خود اہل معاشر بھی تنگ ہوگا. اہل عالم ہوگا کیا؟ کہ اس کی زبان سے پیپ گندگی اتنی نکلے گی جس پیپ اور گندگی کے نتیجے میں اہل معاشر زجر کے عالم میں ہوں گے. یہ دوسری اس کی خصوصیت ہے. خود پھر کیا کریں؟ کہ یہ بدتر ہو گیا. وہ حیوان بھی ایسے نہیں تھے دنیا میں کہ جیسے انسان کو انزجار ہوتا ہو، تکلیف میں ہوتا ہو، درد میں ہوتا ہو. بس روح کی حالت اگر ہم نے یہ بنا لی کہ علم ہوا اور عمل
نہ ہوا تو یہ بدترین حالت ہے اس کی. خوب برعکس عامل ہے عالم نہیں ہے. تیسری حالت کیا ہے کہ دونوں نہیں ہیں. خوب اسی لیے آپ جا کر دیکھیں جب عالم گناہ کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس سے کہو کہ آغا یہ کیوں کر رہے ہو تو کہتا ہے تم سے زیادہ جانتا ہوں. خوب جب زیادہ جانتے تو عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ اس لیے کہ یہ ویل چیئری ہے اپاہج ہے. کیا یعنی اس کی عقل عملی کیا ہے؟ ڈیمیج ہو گئی ہے. اسی انسان کی طرح جس کی ٹانگیں نہیں ہیں, سانپ آ رہا ہے دیکھ رہا ہے جانتا ہے لیکن حرکت نہیں کر رہا ہے. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ عقل عملی اس کی کام نہیں کر رہی ہے. خوب چونکہ عقل عملی اس کی کام نہیں کر رہی, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ علمی معلومات بہت ہیں لیکن میدان عمل میں کیا ہے؟ اپاہج ہے. عقل عملی اس کی نابینا ہو چکی ہے, اس لیے مقام عمل میں کیا کرتا ہے؟ عمل نہیں کر. خوب آپ اس کو کیا کرو؟ واز کرو, نصیحت کرو, اخلاقیات بیان کرو. نہ, یہ شیطان کے ہاتھ میں چڑھ چکا ہے. اب جو کچھ کرتے رہو یہ اصل تبدیل ہونے والا نہیں. اور اگر دونوں ڈیمیج ہو جائیں یعنی عقل نظری بھی نہ ہو اور عقل یہ کیا ہو, کہ یہی وہ نمونہ ہے جو خداوند عالم نے کفار کی صورت میں بیان کیا ہے. کفار کون ہیں؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم. خوب ان کی عقل نظری کام نہیں کرتی اور ادھر سے عقل عملی کیا ہے وہ بھی کام نہیں کرتی. نتیجہ کیا وہ کا برابر ہے, ان کو اظہار کرو یا نہ کرو, یہ کبھی بھی واپس آنے والے نہیں ہیں. اور اسی کے فوراً بعد کیا کہا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم. یہ کئی تعبیریں ہیں, کہیں پہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, کہیں پہ عذاب شدید, کہیں پہ عذاب مہین. کتنی تعبیریں ہیں اور اس میں یہی ہے کہ لہم لہم لہم. یہ لہم کیا ہے؟ لہم عذاب عظیم. ایک ادبی قانون ہے بیٹا, ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ, بعد میں زیادہ اس پہ توجہ کریں. اور وہ یہ ہے کہ لام اور الا کبھی کبھی یہ تقابل کی صورت میں دونوں استعمال ہوتے ہیں. پہلے لا ہے اور اس کے مقابلے میں الا ہے. اگر یہ دونوں ایک ساتھ کسی آیت میں, روایت میں, عربی عبارت میں استعمال ہوں تو یہاں پہ لام کا معنی ہوتا ہے انتفاع, الا کا معنی ہوتا ہے نقصان اور ضرر. یہ قرینے سے سمجھ میں آئے گا. جب لام الا کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہو تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ لام انتفاع کے لیے, الا ضرر کے لیے. اسی لیے خداوند عالم نے کیا کہا؟ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. یہاں پہ لام کس کے معنی میں ہے؟ نفع کے معنی میں, فائدے کے معنی میں. اور الا کس کے معنی ہے؟ نقصان اور پس لہا ما کسبت, جو تم نے کسب کیا ہے عقل عملی کے سائے میں وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. جو کچھ تم نے کیا ہے قیامت کے دن اس سے آپ بہرہ مند ہوگے, فائدہ اٹھاؤ گے. وعلیہا, اور اسی نفس کے ضرر میں کون سی چیز؟ مکتسبت, جو تم نے اکتساب کیا, یعنی وہ کام جو آپ نے سختی سے انجام دیے وہ تمہارے نقصان میں. اور سختی سے کون سی چیز انسان انجام دیتا ہے؟ کا گناہ سختی سے انجام دیتا ہے. وَإِلَّا نیکی کرنے کے لیے کوئی سختی نہیں ہوتی. اور اتنا آسان ہوتا ہے کہ کبھی نمازیں ہی دکھاوے کے لیے پڑھتا رہتا ہے. اس کا مطلب آسان ہے جو پڑھ رہا ہے. کبھی پیسے کے لیے پڑھتا رہتا ہے, خوب آسان ہے تو پڑھ رہا ہے نا. اگر مشکل ہوتا تو نہیں کرتا. بھلے اب وہ بار بار یہ ہوتا ہے کہ جب تکرار کرتا ہے پھر ملکہ بن جاتا ہے. بس لام اور الا جب یہ دونوں ایک ساتھ تقابل کی صورت میں استعمال ہوں وہاں پہ کیا ہوگا؟ معنی لام کا فائدہ ہے, الا کا معنی نقصان ہے. لیکن اگر یہ لام تنہا استعمال ہو, اس کے مقابلے میں الا نہ ہو, اس کے دو معنی ہیں. یا ملکیت کے لیے استعمال ہوگی یا اختصاص کے لیے استعمال ہوگی. ہر دو میں چیز وابستہ ہے کس سے؟ ایک ذات سے, ایک فاعل سے. خوب آپ جب کہتے ہیں کہ المالو لے زیدن, خوب مال کس کے لیے ہے؟ خوب یا زید اس کا مالک ہے یا کیا ہے؟ یہ مال اس کے ساتھ خاص ہے. مثلا یہ ہوتا ہے اختصاص کی صورت میں ملکیت نہیں ہوتی, اختصاص ہوتا ہے. مثلا آپ بناتے ہیں مدرسے میں لائبریری, کس کے لیے ہے؟ کہ یہ لائبریری مختص کس کے لیے؟ طلاب کے لیے. مالک نہیں ہے لیکن استفادہ کون کرے گا؟ یہ مخصوص ہو گئی. پس لام اختصاص کے لیے, یعنی آپ کے علاوہ کوئی اور اس سے استفادہ نہیں کر. جب ملکیت ہوگی تو ملکیت میں تو استفادہ بے طریقے اولا آپ کا. جب مالک ہیں تو جب چاہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پس لام اگر تنہا استعمال ہو تو اس کے دو معنی, یا ملکیت ہے یا اختصاص ہے. اسی لیے قرآن نے جب ذکر کیا سورہ واقعہ اسراء میں فرمایا کہ ان احسنتم لے انفسکم, اگر حسنہ انجام دیتے ہو تو یہ حسنہ کیا ہے؟ کہ یہ مختص ہے تمہارے لیے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ, اگر تم نے سیئہ انجام دیا, فَلَهَا, یہ بھی کیا ہے؟ مختص ہے تمہارے ساتھ.
یعنی اگر حسنہ انجام دیا اس کا تعلق کس سے ہے؟ تمہاری ذات سے. اور اگر سیئہ انجام دیا اس کا تعلق کس سے ہے؟ یعنی سیئہ بھی خاص ہے تمہارے لیے چونکہ تم نے انجام دیا ہے، حسنہ بھی خاص ہے تمہارے لیے چونکہ تم نے انجام دیا ہے. پس حسنہ اختصاص رکھتا ہے آپ کی ذات کے ساتھ چونکہ فاعل آپ ہیں، عامل آپ ہیں، عمل مختص ہے آپ کی ذات کے ساتھ. یہاں پہ کرینہ ہے، یہاں پہ اشارہ کر دوں انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو اگلے اس پاس میں عرض کروں گا کہ بعضوں کو یہاں پہ جھانسا یہ ہوا ہے کہ ان احسنتم لانفسکم، یہاں پہ لام انتفاع کے معنی میں ہے، اور وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا وہاں پہ لام ضرر کے معنی میں ہے، اور یہاں پہ صنعت مشاکلہ استعمال ہوا ہے، اور صنعت مشاکلہ کے سائے میں خدا نے اس آیت کو یوں بیان کیا. انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو اگلے جلسے میں عرض کروں گا کہ وہ ہے کیا، کہ صنعت مشاکلہ ہے کیا، استعمال کیسے ہوتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ آیا واقعاً یہ مطلب جو انہوں نے ذکر کیا ہے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. ابھی ذہن میں فرق دے رہے کہ لام کا معنی کیا ہے؟ اختصاص ہے. خوب کیا کیا کا یہ سارا جب انہوں نے کیا ختم اللہ علی قلوبہم. کیوں ختم اللہ علی قلوبہم؟ چونکہ مجاری ادراکی جن کا کام تھا معرفت عطا کرنا ان پہ مہر لگ چکی تھی. خوب مقام عمل میں کیا تھے؟ کہا عقل عملی بھی ان کی اپاہج تھی. جب دونوں ہی اپاہج تھیں تو خداوند عالم ذکر کیا کیا؟ کہا قلب پہ بھی مہر ہے، سماعت اور بصارت پہ بھی مہر ہے. کیوں؟ کہا عقل آپ کو میدان عمل میں لاتی ہے، وہ بھی کیا ہو چکی ہے؟ مختوم. اور جن کا کام تھا بصیرت دینا وہ بھی کیا ہو گئے ہیں؟ مختوم. اب نتیجہ کیا ہوا کہ جو کچھ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سارا عذاب کی شکل میں وقوع پذیر ہو رہا ہے. بس یوں نہ سمجھیں کہ انسان جب عمل نہیں کر رہا ہوتا تو فارغ بیٹھا ہوتا ہے، نہیں، جب نہیں کر رہا ہوتا تب بھی مقام عمل میں مصروف ہوتا ہے. لہٰذا ذہن میں رہے کہ اب یہ نہ سمجھے کہ اب 2 گھنٹے ہم بیٹھے ہوئے ہیں فضول میں تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. نا، بہت کچھ ہو رہا ہے جو آپ خاموشی کے عالم میں کر رہے ہیں، اور وہ ساری صورت آپ کی اور ہماری بنتی جا رہی ہے. اب یہ نہ سمجھ، بس انسان جب دنیا میں آتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی فراغت اس کے لیے نہیں ہے، یا بہشت بنا رہا ہے یا جہنم بنا رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب رات کو سوتے ہو تو آپ کا سونا بھی عبادت قرار پائے، اس لیے کیا کرو کہ کہا کہ چند اعمال انجام دو. کیا؟ اور یہ کیوں کہا ہے؟ کہا کہ تمہارا سونا بلا عمل نہیں ہے، یہ سونا بھی تمہارا عمل ہے. اس عمل کو اتنا خوبصورت بناؤ کہ تم سوتے رہو اور تمہاری تصویر بنتی رہے. اب پتہ چلتا ہے کہ دین کتنا گہرا ہے، کتنی گہرائی ہے دین کے اندر، کہ جب انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں فارغ بیٹھا ہوں، اس عالم میں بھی انسان فارغ نہیں ہوتا. بس ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، وہ بھی مختص ہے تمہارے ساتھ. خوب کفار کیا کرتے ہیں؟ کہ ان کی دونوں بیٹیاں فیل ہو گئی ہیں. مجاری ادراکی عقل نظری کیا ہے، سماعت و بصارت کیا ہو گئی؟ اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے. پردہ خود ڈالا ہے، خدا نے نہیں ڈالا ہے. خوب ادھر سے جب ان پہ پردہ پڑ گیا تو وہ قلب اور عقل انسان کو آئے گا مقام عمل میں لے کے آئے گا. کہا نہیں، خود جب معرفت نہیں تو کہاں لے کے آئے گا؟ وہ دونوں ہی ڈیمیج ہو گئے. جب دونوں ڈیمیج ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ کہ یہ بدترین ہے، اور بدترین کا عالم کیا ہوا؟ سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بس لا یؤمنون کی وجہ اور علت کیا ہے؟ کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. خوب یہ جو پردہ پڑنے کے نتیجے میں ہوا کیا چیز وقوع پذیر ہوئی؟ کہ جو کچھ یہ کرتا جا رہا ہے یہ سارا عذاب میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اور یہ ہے کس کا عذاب؟ کا یہ مختص ہے اسی کے ساتھ، چونکہ عامل کون ہے؟ خود ہی ہے. اسی لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں جب یہ پہنچتا ہے بدبخت اور جب عذاب کو دیکھ لیتا ہے بالعیان تو وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ رب ارجعونی الہ العالمین، مجھے پلٹا دے، دوبارہ دنیا میں بھیج. اور وہاں پہ بھی تعبیر دیکھیں قرآن کی، وہاں پہ بدبخت یقین کے ساتھ نہیں کرتا. کیا کہتے ہیں؟ لعلی اعمل صالحا، شاید جا کے انسان کا بچہ بن جاؤں. خوب، اس کا مطلب ہے ابھی بھی اس کے اندر خوب سے باطنی ختم نہیں ہوا ہے. عذاب کو دیکھنے کے بعد بھی خوب سے باطنی کے اس عالم میں پہنچا ہوا ہے کہ آواز دے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا. خوب یہ کیا ہوا؟ پھر لالی کیوں ہے؟ یقین سے کہو کہ جاؤں گا تو انسان کا بچہ بن کے آؤں گا. کہا نہیں. خالق کائنات نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز، کلا انہا کلمہ ہوا قائلہا، یہ بات ہے جس نے منہ سے نکال دیے، جس کا مقام عمل سے کوئی تعلق. خوب اگر مقام تعلق سے ہوتا تو خدا کیا تعبیر استعمال کرتا؟ کلا انہا کلمۃ ہوا فاعلہا نہ قائلہا. پس فرق ہے قائل میں اور فاعل میں. بعض ہیں جو لفظ زنی بہت کرتے ہیں، باتیں
لیکن فاعل نہیں ہوتے ہیں. وہ فاعل بننے کے لیے دنیا میں آئے ہو، نہ قائل بننے کے لیے. لہذا اکثریت ہماری کیسی ہے؟ جو قائل ہیں، فاعل نہیں. اس لیے خدا نے بھی نقل کیا، کہا یہ بدبخت جو بھی کہہ رہا ہے سارا قائل ہے، فاعل بننے کا اس کے اندر انگیزہ ہی نہیں ہے. خوب اگر خداوند عالم کہتا ہے کہ اگرچہ اس کا دنیا میں آنا کیا ہے؟ محال ہے، چونکہ نظام دنیا ختم ہو چکا ہے. اب دوبارہ سے نظام دنیا اس کے لیے دوبارہ سے ایجاد نہیں کیا جائے گا. لیکن خداوند عالم خبر دے رہا ہے کہ اگر فرض محال اس کی درخواست ہم قبول کر لیں، مان لیں، اور اس کو دنیا میں دوبارہ بھیجیں اور نظام دنیا اس کے لیے دوبارہ سے خوب وجود میں لے کے آئیں، تو یہ کرے گا کیا؟ وہ کیا کرے گا؟ وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو پلٹا دیا جائے. آج کیا تھا ایک معنی، ابھی جا کر دیکھیں. لو، جتنی قرآنی آیات ہیں جہاں پہ استعمال ہوا ہے، لو کا مدخول کبھی بھی وقوع پذیر نہیں ہوتا. وَلَوْ رُدُّوا یعنی اگر ان کو پلٹا دیا جائے، کہ پلٹانا ان کا محال ہے، ممکن نہیں ہے، نہیں جائیں گے. لیکن فرض محال اگر ان کو پلٹا بھی دیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ وَلَوْ رُدُّوا کیا کریں گے؟ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جن چیزوں نے ان کو روکا گیا تھا یہ جا کر وہی بدماشی کریں گے جو پہلے کر رہے تھے. خوب یہ خبر کس کی ہے؟ خوب سے باطن کی. خداوند عالم خبر دے رہا ہے کہ اگر ان کو فرض محال ہم نظام دنیا دوبارہ سے بنا کر ان کو واپس بھیجنے کے بعد کریں گے کیا؟ وہ کریں گے یہی وہ جو پہلے بدماشی کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے. خوب ہوتا ہے کبھی کبھی، آپ نے دیکھا ہے نا، ہے انسان کی زندگی میں یہ چیز ہوتی ہے، جب مریض ہوتا ہے تو وہاں پہ کئی ایک تعہدات کرتا ہے خدا کے ساتھ. اب یہ نہیں کروں گا، اب یہ نہیں کروں گا. یہ خود صحت ملتی ہے تو اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے خدا کو پکارا تھا یا اس سے بدتر بدماشی میں مصروف ہو جاتا ہے. بس یہی ہے انسان، وہ تو بدلا نہیں ہے، اس کی مقتضیات بدلی نہیں ہے. خداوند عالم نے بھی یہی کہا. بس کفار کے دلوں پہ کیوں مہر لگائی؟ کیوں انذار و عدم انذار برابر ہے؟ کہا اس لیے کہ ان کے عقل عملی بھی اپاہج ہے، عقل نظری بھی اپاہج ہے. اور دوسری بات، خوب اگر دونوں اپاہج ہیں تو یہ کچھ کر نہیں رہا ہے، کر رہا ہے، لیکن کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہی بن رہا ہے. یہ کون بنا رہا ہے عذاب کا؟ یہ عامل بنا رہا ہے. وہ جب عامل بنا رہا ہے تو خداوند عالم نے تعبیر کیا استعمال کی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ عذاب کیا ہے؟ مختص ہے اسی عامل کے ساتھ، کیونکہ اس کا عمل ہے، جس کا عمل ہے اسی کے سائے میں جا کر اپنی زندگی گزارے گا. لیکن عذاب کی خصوصیت یہ ذکر کی کہ وہ کفار جن کی عقل عملی بھی کام نہیں کرتی اور عقل نظری بھی کام نہیں کرتی، اور جو کچھ کرتے ہیں دین کے نقصان کے لیے، انسانیت کے نقصان کے لیے، اسلام اور دین کی تباہی کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے؟ کہ ان کے عذاب کی خصوصیت کیا ہے؟ عذاب کیا ہے؟ عظیم. وہ عظیم کا معنی کیا ہے؟ انشاءاللہ لغت میں جا کر دیکھیں گے. عظمت وہ ہوتی ہے کہ ایک چیز مادی اعتبار سے، مثال کے ذریعے کر رہا ہوں، وہ مادی چیز جو طول و عرض و عمق، چونکہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا مادی چیز کی، یا طول میں ہوتی ہے، یا عرض میں ہوتی ہے، یا عمق میں ہوتی ہے، گہرائی میں ہوتی ہے. مثلا یہی آپ موبائل فرض کریں، اس کے تین پہلو ہیں، ایک اس کا طول ہے، ایک عرض ہے، اور ایک گہرائی ہے. خوب اصل مادی جسمانی کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ جس کے اندر کیا ہو؟ یہ تین چیزیں ایک وقت میں، طول ہو، عرض ہو، عمق. اور کوئی بھی مادی چیز آپ ایسی فرض نہیں کر سکتے جن کے اندر یہ تینوں عنصر نہ ہوں، طول ہو، عرض ہو، عمق. عظمت کس کو کہا جاتا ہے؟ عظمت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے تینوں ارکان طول و عرض و عمق کیا ہو؟ لامتناہی. وہ چیز طول کے اعتبار سے کتنی ہے؟ کا جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے یہ لمبی ہے. عرض کتنا ہے؟ جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے. عمق کتنا ہے؟ کا جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے. بس عظمت کے اندر یہ تین عنصر ہوتے ہیں. وہ چیز جو وسعت پائی جاتی ہے اس کے اندر، طول و عرض و عمق کے اعتبار سے، کہ جس کی حد کو آپ معین نہ کر سکیں، اس کو لفظ عظمت کے ساتھ عربی میں یاد کیا جاتا ہے. خوب اب آئیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. خوب عذاب کتنا ہے؟ طول میں کوئی حد نہیں ہے، عرض میں، عمق میں کوئی حد نہیں. عجب. یہ نتیجہ کس کا ہے؟ کا اسی خباثت کا جو انہوں نے اپنے اندر ایجاد کی. اور وہ کیا کی؟ کہ عقل نظری کو بھی نابینا کر دیا اور عقل عملی کو بھی نابینا کر دیا. جب ان کو نابینا کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب بھی کیا ہے؟ عذاب بھی اسی عمل کے اعتبار سے ہے. ہو جیسا عمل تھا ویسا عذاب. اعمال ایسے تھے جو بدماشیاں کرتے تھے، ان بدماشیوں کے لیے کوئی طول و عرض و عمق نہیں دیکھتے تھے. وہ بعض ہیں ایک حد تک رک جاتے ہیں، لیکن یہ کسی حد پہ جا کے رکتے نہیں تھے. خوب عذاب کیا ہوا؟ کہ عذاب بھی عظیم ہے، طول و عرض و عمق کے اعتبار سے کوئی حد نہیں. اب یہاں سے عظمت دیکھیں.
پیغمبر خاتم کی جب خداوند عالم نے سند دی خلق کی کہ پیغمبر کے اندر جو صفات حمیدہ ہیں، اخلاق حمیدہ ہیں، ایک ایک صفت پیغمبر خاتم کی کا وہ کیا ہے، سب کے لیے قرآن نے اعلان کیا کیا، انکا لا علی خلق عظیم. خو مثلا صفت حلم کیا ہے، عظیم، ایثار عظیم، نماز عظیم، روزہ عظیم، جتنے بھی اوصاف ہیں سارے کے سارے پیغمبر خاتم کے کیا ہیں، عظیم. کیا مطلب، یعنی آپ ایک صفت پیغمبر کے طول و عرض و عمق کو درک نہیں کر سکتے ہو چونکہ عظمت ہے. بس یہ عظمت کیا ہے، طول و عرض و عمق میں اتنا وسیع ہونا کسی چیز کا، عذاب میں ہو تو بھی عظمت ہو سکتی ہے، صفات حمیدہ میں ہو تو بھی عظمت ہو سکتی ہے. بس اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں ختم اللہ علی قلوبہم، اور کیوں کا ولہم عذاب عظیم، کا ان کی کارستانیاں ہی ایسے تھیں. اور کارستانیوں میں کیا ہوا ہے کہ جو انہوں نے عمل کیا اس عمل کے نتیجے میں آہستہ آہستہ وہ کیا عمل بنتا رہا، عذاب میں تبدیل ہوتا رہا. اور یہاں پہ وہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں نماز پڑھوں نماز بہشت بن جائے، میں آ کر اسلام کی نابودی کے لیے کوشش کروں اور یہ میرا عمل عذاب بن جائے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا دنیا میں آپ دیکھ لیں، عالم مادہ میں اگر یہ چیز ممکن ہے، اور عرض کیا تھا کہ یہ بدن میں ہو سکتا ہے تو روح کے اندر بھی طریقے اولا ہو سکتا، جو نظام آپ کے بدن کا وہی نظام آپ کے. خوب ابھی آپ دیکھیں، اب یہ گندم ہوتی ہے نا، گندم کھاتے ہیں آپ، گندم ہے نا، آٹا بناتے ہیں، آٹے سے روٹی بنتی، روٹی سے پھر آپ گلے سے اتارتے ہیں، پھر غذا بنتی، معدے میں جاتی، یہ سارا پراسس جو کرتے ہیں آپ نے دیکھا تبدیلیاں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ گندم آٹے میں بدل گئی ہے نہیں، خوب آٹا روٹی بن گیا. یہ صورتیں جو سامنے آپ کے لیے ملموس ہیں، بس بدل رہی ہے. خوب یہی روٹی جب لقمہ بن کر معدے میں جاتی غذا بن جاتی ہے. خوب غذا بننے کے بعد کیا ہوتا ہے، کہ یہی روٹی کیا بن جاتی ہے، خون. بس خون میں تبدیل ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اور وہ خون بن کر پھر دل میں آتا ہے، دل میں یہ ساری لاش پہ چلتی رہتی ہے. خوب یہ لاش کس پہ چل رہی ہے، گندم پہ، اور گندم کی مختلف حالات تبدیل ہو رہی ہیں. خوب جب خون بنتا ہے، یہ خون کیا ہے آگا، یہ وہی روٹی ہے، وہی چاول ہے، وہی دال ہے جو آپ نے گلے سے اتاری، کیا بن گئی، خون بن گئی. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ وہ کب جب بدن میں ہو رہا ہے تو کیا تمہاری روح میں بھی جو عمل انجام دے تو یہ عمل تجسم کی صورت میں تبدیل ہو رہا ہے. خود جب یہ تبدیل ہو رہا ہے تو کیا کر رہے ہو، کہ جو نماز پڑھ رہی ہے تبدیل ہو رہی ہے کس میں، یا روح ریحان میں، یا جنت نعیم میں، یا سلسبیل میں، یا تسنیم میں، یا حور العین میں. یہ نماز ہی ہے جو پراسس میں آنے کے بعد تبدیل ہو رہی ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ آقا جنت کے معمار ہم ہیں، جہنم کے معمار ہم ہیں. البتہ ایک آخری نقطہ اور وہ یہ ہے کہ یہی جو گندم خون بنی ہے، یہاں تک ہمیں پتہ ہے. اب جو جانور ہیں آپ ان کو کیا کھلاتے ہیں، چارہ لیتے کیا ہیں، دودھ. یہ دودھ کیا ہے، کہ یہ وہی چارہ ہی ہے یا نہیں ہے، وہی چارہ ہی ہے، لیکن اس کی شکل کیا ہے، تبدیل شدہ خوبصورت، اور اس میں پھر آپ لذت اٹھاتے ہیں. عجیب ہے امیر المومنین کا فرمان، جا کر دیکھیے گا آتمن. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس انسان کو دیکھو کہ اس کے لیے جو بہترین چیزیں جس کو اپنے لیے سمجھتا ہے وہ حیوانات کے مدفوع ہیں. لباس، بہترین لباس کیا ہے، اب ریشم کا کپڑا، اور وہ کیا ہوتا ہے، ریشم کے کیڑے کا مدفوع ہے، اس پہ فخر و مباد کرتا ہے. بہترین کھانے کی چیز کیا ہے، شہد، وہ شہد کی مکھی کا مدفوع ہے. اور کھانا، اوڑھنا، اور اس کے بعد کیا ہے، خوشبو کی صورت میں اپنے آپ کو ہوتا ہے نا خوشبو لگاتے ہیں، وہ کیا ہے، آہو کی ناف، وہ ہرن کی ناف، وہ بھی مدفوع ہے اسی جانور کا. وہ جانور کے مدفوع سے تم اپنے آپ کو زینت دیتے ہو اور پھر فخر و مباد کرتے ہو. عجیب نہیں ہے واقعا؟ تھوڑا سا غور کرے، عجیب ہے امیر المومنین کی یہ تعبیریں کہ سمجھو اپنے آپ کو کہ تم کیا ہو. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو حیوانات کا مدفوع ہو اور اس سے تم اپنے آپ کو فخر و مباحت کر کے دوسروں سے بڑا سمجھو. پستی ہے انسان کی. اگر انسان انسانیت کا اعتراف کر لے اور انسانیت کے مقام کو پہچان لے، ممکن ہی نہیں کہ ان چیزوں پہ آ کر فخر و مباحت کرے. وہ اپنی حقیقت کو پہچان لو، اس کے بعد یہ کہ تم اتنے اپنے. اسی لیے خدا نے کہا کہ جب مومن ہے اور مومن جاتا ہے مسجد میں، کیا کرو، کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب بھی مسجد میں جاؤ تو زینت لے کے جاؤ. وہ زینت کیا ہے، یہ اصل نہیں ہے، شہد نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے. کیا لے کے جاؤ، زینت کیا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت لے کے جاؤ. اور زینت ہے کیا،
اب زینت وہ سورہ مبارکہ ہے حجرات میں خداوند عالم نے ذکر کی. زینت کیا چیز ہی؟ وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. تمہارے قلوب کی زینت کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے ساتھ مسجد میں جاؤ. خوب بعض لوگوں نے تفسیر بالرائے کی اور وہ کیا کہا کہ المال والبنون زینت الحیات دنیا. ہو مال اور بنون یہ کیا ہیں؟ زینت ہیں. اور خدا نے کہا کہ زینت کو مسجد میں لے کے جاؤ. نتیجہ کیا لیے کہا کہ بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو مسجد میں لے جاؤ. عزیز من، المال والبنون زینت الحیات دنیا، یہ حیات دنیا کی زینت ہے، تیری زینت نہیں ہے. تیری زینت کیا ہے؟ تیری زینت ایمان ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے قلوب کے اندر جو تمہاری زینت ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ مسجد میں جاؤ. بے ایمان ہو کے نہیں جاؤ. اور جب مسجد سے آؤ تو ایمان میں اضافہ بنا کر آؤ، اور زیادہ بے ایمان ہو کے نہیں آؤ. کیا مطلب ہے؟ اتنے امانت دار بنو جب مسجد میں جا رہے تھے تو دوسروں کے مال میں خیانت نہ کرو، اور جب مسجد سے واپس آتے ہو تو اس امانت میں اور زیادہ اضافہ ہونا چاہیے. اوپر کیا لے کے جاؤ؟ فخر و مباحت ان چیزوں پہ نہیں کرو جو حیوانات کا مدفوع ہے، اور اس سے اپنے آپ کے اندر فخر و مباحت کرنا شروع کر دو. خوب عرض یہ ہے کہ نظام بدنی یہ ہے کہ ایک چیز مختلف چیزوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور ہم ملموس اعمالی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک چیز کہ یہی خون جو دل میں چلتا ہے یہی ایک دن خون کیا بن جاتا ہے؟ مادہ سے معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے، مجرد بن جاتا ہے. مادیت کا لباس اتار کر معنویت کا لباس پہن لیتی ہے، اور وہ کیا ہو جاتا ہے کہ یہی خون جو رگوں میں چلتا ہے یہ کیا تھا؟ یہ لقمہ تھا جو آپ نے گلے سے اتارا، وہ لقمہ خون بنا، اور خون ایک دن آپ کا نظریہ علمی بن جاتا ہے. اس پہ خیال کرو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اگر لقمہ حلال کا اتارا ہے، یہ لقمہ حلال خون بن کر نظریہ بنے گا، اور نظریہ کیا بنے گا؟ انسان کو محب اہل بیت بنا دیتا ہے، انسان کو مطیع اہل بیت بنا دیتا ہے. کیوں؟ چونکہ لقمہ حلال تھا. لیکن اگر یہی لقمہ حرام ہوا، معدے میں گیا، خون بنا، اور دل میں گیا، اور باڈی چلی، اور ایک دن یہ نظریہ بنے گا. نظریہ کیا بنے گا؟ کہ قاتل معصوم بنا دے گا. اور آ کر امام حسین کو قتل کرتے تھے، اور نیت کس کی کرتے تھے؟ قربتاً. اس حد تک انسان گر جاتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ مُلِئَتْ ابدانُ من الحرام، لقمہ حرام کی تاثیر تھی کہ جس نے آ کر اس نظریے پہ ان کو لا کر کھڑا کیا کہ نواز رسول کو تقرب کی نیت سے قتل کر رہے ہیں. پس یہ لقمہ بڑا مؤثر ہے عزیز من، کہ لقمہ کہاں سے چلتا ہے، کہاں جاتا ہے، اور کیا کیا گل کھلاتا ہے. البتہ یہ بات انشاءاللہ رہے آپ کے لیے، اور وہ یہ کہ یہ لقمہ حرام کہاں سے آیا کہ جس نے آ کر میدان کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں ان کو لا کھڑا کیا. خود نتیجہ کیا نکلا کہ کفار کیا ہیں؟ دوسرا گروہ کا یہ متقین کے مقابلے میں بدترین گروہ، کہ جنہوں نے عقل عملی اور عقل نظری کو نابود کیا، تباہ کیا، اور تباہ کرنے کے نتیجے میں اسی عمل کو انہوں نے عذاب عظیم میں تبدیل کیا، اور عذاب عظیم تبدیل ہو کر مختص ہو گیا انہی کے لیے، چونکہ فاعل یہ ہیں، عامل یہ ہیں. خوب یہ عمل اس عامل سے جدا نہیں ہوگا. خوب جب عمل عامل سے جدا نہیں ہوگا، یہیں سے پتہ چلتا ہے لہم عذاب عظیم، یہی خلود درنار ہے. خوب وہ عذاب جس کے اندر عظمت ہے، یعنی طول و عرض و عمق معلوم نہیں ہے، اور یہ اس سے جدا نہیں ہوگا. اور یہی معنی ہے عبارت اخرى ہے کس سے؟ خلود درنار سے. بس خلود درنار خود اسی آیت کے اندر چھپا ہوا ہے. جب عذاب کی خصوصیت یہ ہے کہ طول و عرض و عمق کے اعتبار سے لا نہایت ہے، تو یہ اس سے باہر نہیں آئے گا. خوب جب تک ہے عذاب عظیم یہ اسی کے لیے ہے، جب تک یہ زندہ ہے یہ اس کے مبتلا رہے گا. بس خلود یہیں سے بدلالت التزامی خود بخود ثابت ہو جاتا ہے. اب انشاءاللہ اگر بعض مطالب یہاں پہ رہ گئے تو ان کو عرض کر کے انشاءاللہ تیسرے گروہ میں ومن الناس، یہ کون ہے؟ یہ گروہ ہے سوم ہے. کون سا؟ منافقین کا. اب ان کے اوصاف کیا ہیں کہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.